گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، فرض علوم سیکھنے کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز وجل عقائد سے متعلق جو باتیں سیکھنا ہم پر فرض و واجب ہے، ضروری ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس حوالے سے کچھ باتیں سیکھنے کی، سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تمام ہی اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور علم دین انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور بہت سی وہ باتیں کہ جن کے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم پر گناہ کا بوجھ آ سکتا ہے، فسق کا بوجھ آ سکتا ہے، ایسی باتیں اس میں بیان کی جائیں گی کہ اگر ان کو نہ سیکھا جائے تو بندہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے بالکل توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے چھٹکارا کسی صورت ممکن نہیں ہے، یعنی موت اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق کیا عقائد و نظریات ہیں۔ تو چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، یعنی دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد بھی موت کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمان کی موت اور موت کے بعد کے معاملات کیا ہیں، اس حوالے سے ایک خاص تربیت ہے، خاص احکام ہیں جو آج کے سلسلے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، یعنی میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فإنها تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ تو قبر کا ذکر ہونا، قبر کی باتیں ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو دل کے اندر رقت پیدا کرتی ہے، دل میں نرمی لے کر آتی ہے کہ جس سے انسان اچھے اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ آپ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت گریہ وزاری کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ قیامت کے، جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر کے ذکر پر روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل ٹھیک ہوئی اس کی دیگر منزلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل خراب ہوئی تو آگے کی منزلیں بھی اس کی خراب ہو سکتی ہیں۔
تو اس لیے جو عقیدے جو نظریے بیان کیے جائیں گے ہمارے، اس کو ہم نے ایک تو اس نیت سے سننا ہے تاکہ ہم فرض علوم حاصل کر سکیں، جو واجب ہے ہمارے اوپر وہ باتیں ہم حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس نیت سے بھی سننا چاہیے کہ تاکہ ہم اپنی قبر کی تیاری بھی کریں اور ہمارے دل میں رقت پیدا ہو، جس سے ہم اچھے اعمال کی طرف راغب بھی ہو سکیں، اچھے اعمال کر سکیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ با جس کو بے بولتے ہیں اردو میں، را جس کو رے بولتے ہیں، پھر زے، پھر اس کے بعد خے، یعنی جو اردو تلفظ ہے اس کے مطابق برزخ۔ یہ برزخ ایک عالم ہے، دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور آخرت جو قیامت کا دن ہوگا، اس کے درمیان کی ایک عالم کو برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک کا جتنا وقفہ ہے یہ سارا کا سارا برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لغت کے اندر معنی، ڈکشنری میں اس کے معنی بنتے ہیں رکاوٹ، آڑ، یعنی جو کسی چیز کے درمیان آڑ ڈال دی جائے تو اس کو برزخ بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو عالم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اور آخرت کے درمیان رکاوٹ ہے، یعنی آڑ ہے کہ دنیا سے گئے تو درمیان میں یہاں رکنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں آخرت میں جانا ہے، تو اس لیے اس کو برزخ بولا جاتا ہے، یعنی ایسا مقام، ایسی جگہ کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان ہے۔ برزخ ایسی جگہ، ایسا عالم کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 100 ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ من وقت الموت الى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ، یعنی برزخ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقام ہے جو موت سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک ہے۔ جو شخص مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا، جو بھی شخص مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔ تو ابھی آگے آتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ برزخ اسی کے لیے ہو کہ جس کے لیے قبر بنا کے اس کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے، بلکہ برزخ کا مطلب ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کے لیے ایک نیا دور شروع ہو گیا، ایک نیا عالم شروع ہو گیا۔ اس عالم کو برزخ کہا جاتا ہے، اس عالم کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا اس حوالے سے یہ ہے کہ برزخ یہ ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہے، ایک سا نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق ہے۔ چنانچہ عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جنات کو ان کے مرتبوں کے مطابق اس عالم کے اندر رہنا ہے۔ تمام انسان اور تمام جنات کو اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق، یعنی اپنے اپنے کیے گئے اعمال کے مطابق اس عالم کے اندر رہنا ہے۔ یعنی جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہیں تو اچھا اس کو اس عالم کے اندر صلہ ملے گا، اس سے اچھے عمل کیے ہیں تو اس کو اس سے اچھا صلہ ملے گا، اس سے اچھے عمل کیے ہیں تو اس سے اچھا صلہ ملے گا۔ برے عمل کیے ہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل نہ فرمایا اس پر، تو اس صورت میں وہ برے عمل کی وجہ سے عذاب کے اندر رہے گا۔ اس سے برے عمل کیے ہیں اس سے سخت عذاب میں رہے گا، اس سے برے عمل کیے ہیں اس سے سخت عذاب کے اندر رہے گا۔ تو ہر شخص عالم برزخ کے اندر یکساں حالت کے اندر نہیں ہے، ایک سی حالت کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی حالت اس کے عمل کے مطابق جدا جدا ہے، اس کے مرتبے کے مطابق جدا جدا ہے۔ تو یہ عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر جتنا وقت ہے قیامت تک اٹھنے میں،
اس میں ہر شخص کو اپنے عمل کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق وقت کو گزارنا ہے۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جائے کسی بھی شخص کا تو پھر اس جان کو، اس شخص کو مزید مہلت نہیں ملے گی، مزید وقت نہیں ملے گا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت پورا ہو گیا تو اب اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو مقرر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے بندہ نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب یہ جو عالم برزخ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ عالم برزخ یہ اس عالم کو بولتے ہیں، اس وقت اور اس مقام کو بولتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک کا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم 4 طرح کے ہیں، جہان یہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 رحم مادر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ رہتا ہے اس کو بھی عالم بولتے ہیں۔ یہ عالم ہے ایک کہ بندہ اپنی وقت وہاں پر گزارتا ہے، جب اس کی روح پھونک دی گئی یا اس کی حمل ٹھہر چکا تو اب اس کے بعد اس نے وقت وہاں گزارنا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ نمبر 2 یہ والا عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے، دنیا۔ نمبر 3 برزخ، یعنی مرنے کے بعد والا عالم، اور نمبر 4 آخرت۔ نمبر 4 آخرت، یہ سب سے آخر کے اندر ہوگا، اسی لیے اس کو آخرت بولتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو عالم آئے گا برزخ کا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ عالم برزخ اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے اور دنیا سے آپس میں جو مثال ہے ماں کے پیٹ کی اور دنیا کی، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کتنی بڑی ہے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں، بہت بڑی ہے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ اتنا ہی بڑا ہے، یعنی اگر ایک طرف چھوٹی سی جگہ ہو اور اس کے مقابلے میں اتنی بڑی دنیا ہو، پھر اس کے بعد آپ اتنی بڑی دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ رکھیں گے تو دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں آپ کو اتنی سی نظر آئے گی۔ تو اتنا بڑا یہ عالم برزخ ہے، اور پھر اس عالم برزخ سے اتنا ہی بڑا یہ آخرت کا عالم ہے، آخرت کی دنیا ہے۔ تو ہر آنے والا جو وقت ہے، ہر آنے والی جو جگہ ہے، پہلا عالم ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اس کے بعد دوسرا دنیا کے اندر، تو دنیا ماں کے پیٹ سے بڑھ کر پھر عالم برزخ دنیا سے بڑھ کر، اور عالم برزخ سے یہ آخرت بڑھ کر ہے، یعنی ہر آنے والا دور، ہر آنے والا عالم یہ پہلے والے عالم سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ تو اس لیے عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے معاملات کی طرح نہیں ہے، وہ بالکل جدا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روح مر جاتی ہو، روح مر جاتی ہو، بلکہ جو روح کو فنا مانے، یعنی یہ کہے کہ روح ختم ہو جاتی ہے، روح مر جاتی ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ
بد مذہب ہے، یعنی اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بندے کا وقت ختم ہوا دنیا کے اندر، اب جب اس کو موت آتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمیں جسم مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح روح بھی مر گئی ہو، ایسا نہیں ہوتا، روح باقی رہتی ہے، روح کبھی نہیں مرے گی، روح کبھی نہیں مرے گی۔ جو روح کو فنا مانے کہ روح فنا ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بد مذہب ہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں امام اجل سحنون بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بدن کے مرنے سے روح بھی مر جاتی ہے، بدن کے مرنے سے روح بھی مر جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ھذا من قول اہل البدع، یعنی یہ قول بدعتیوں کا ہے، بد مذہبوں کا ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سلطان العلماء امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تموت ارواح الحیات بل ترفع الی السماء حیۃ، یعنی لوگوں کی روحیں نہیں مرتی، لوگوں کی روحیں نہیں مرتی بلکہ ان کو زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، یہ روحیں آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جیسا اس کا مقام ہوتا ہے، جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کی روح کا مقام رکھا جاتا ہے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، روح کبھی نہیں مرتی، کسی کی بھی روح نہیں مرتی، روح کبھی نہیں مرتی، روح باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے، روح ہماری نکل گئی ہے، روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے تو ہم یہ حرکات کر رہے ہیں، ہمارا جسم ہل رہا ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ روح کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ لیکن یہ جو روح ہماری نکل گئی ہے، موت واقع ہو گئی، اس کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ بدن پر جو کچھ گزرتا ہے، بدن پر جو کچھ گزرتا ہے روح اس سے آگاہ ہوتی ہے، یعنی روح کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس اثر کو روح محسوس کرتی ہے۔ بدن کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہو روح اس کو محسوس کرتی ہے، جس طرح دنیا کی زندگی میں محسوس کرتی ہے۔ ہمارے جسم پر جو چوٹ پہنچے گی تو بظاہر یہ ہمارے ہاتھ پر لگتی ہے، لیکن یہ ہماری روح اس کا احساس کرتی ہے، ہماری روح اس کا احساس کرتی ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، تو جو زندگی میں تکلیف پہنچتی تھی تو روح محسوس کرتی تھی، اسی طرح مرنے کے بعد اگرچہ کہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود روح کیا کرتی ہے، اس کو محسوس کرتی ہے کہ اس کے جسم پر کیا ہو رہا ہے، جسم کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لذت والا معاملہ ہو رہا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ ہو رہا ہے تو اس اچھائی کو بھی محسوس کرتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ نعوذ باللہ عذاب والا معاملہ ہو رہا ہے، برائی والا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس روح جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ان المیت یعرف من یغسلہ ویحملہ ومن یکفنہ ومن یدریہ فی حفرتہ، یعنی میت جو اس کو غسل دے رہا ہے، جو اس کو غسل دے رہا ہے، جو اس کو اٹھا رہا ہے، جو اس کو کفن دے رہا ہے، کفن پہنا رہا ہے اس کو، اور جو اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہے، تمام افراد کو جانتی ہے۔ یعنی میت جو ہمیں بظاہر بے حرکت نظر آتی ہے، بالکل ساکن نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ روح تمام کی تمام افراد کو جان رہی ہوتی کہ اس کو کون غسل دے رہا ہے، کون اس کو کفن دے رہا ہے، کون اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہے،
کون اس کا جنازہ اٹھا کے جا رہا ہے، تمام افراد کو روح جانتی ہے، یعنی میت جان رہی ہوتی ہے، اور یہ جاننا روح کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میت نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے غسل دینے والے کو جانتی ہے، اور پھر وہ قسمیں بھی دیتی ہے بعض اوقات اپنے اٹھانے والے کو، اپنے غسل دینے والے کو، کہ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ تو بہرحال عقیدہ ہمارا یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ موت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اب یہ کیسے باقی رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ باقی رہتا ہے اس کا، اور جسم کے اوپر جو کچھ گزرتی ہے وہ ہماری روح جانتی ہے، جس طرح دنیا میں جانتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی روح جانتی ہے، بلکہ اور زیادہ جانتی ہے، مرنے کے بعد اور زیادہ جانتی ہے۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روح ہے، روح یہ ہر ایک کی الگ الگ مقام پہ رہتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ مقام اور الگ الگ جگہ پہ رہتی ہے۔ ہر ایک کی روح ایک ہی جگہ پہ رہتی ہو ایسا نہیں، بلکہ اس میں بھی مرتبے ہیں، اس میں بھی مرتبے ہیں، کیٹیگریاں ہیں کہ کس کی روح کو کیسا مقام ملتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی روح ہے، کہاں کہاں رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بحر شریعت کے پہلے حصے کے اندر مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ بعض مسلمانوں کی روح ان کی قبر کے پاس رہتی ہے، یعنی قبر کے ارد گرد ہی ان کی روح موجود ہوتی ہے۔ بعض مسلمانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کی اگر اس کا مقام بڑھ گیا تو ان بعض افراد کی روحیں زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں، یعنی یہ بعض کو اللہ تبارک و تعالی مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ارواح المؤمن فی بئر زمزم، یعنی زمزم کا جو کنواں ہے اس کے پاس مسلمانوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی کا ہو گیا تو اس کو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اس کا مقام بڑھ گیا اوپر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کا مقام اس سے بھی بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی حسب مرتبہ اس کو 7ویں آسمان تک جگہ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر مرتبہ ہو تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے سائے کے تلے ہوتی ہیں، یعنی عرش یہ 7 جنتوں سے بھی اوپر ہے، اس میں قندیلیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں، شہید جو ہوتے ہیں، ان کی روحیں ان قندیلوں کے اندر رہتی ہیں اور جنت میں جب چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کی روح ایک مقام پہ نہیں رہتی، کسی کی روح قبر پر ہے، کسی کی روح زمزم کے کنویں پر ہے، کسی کی روح آسمان اور زمین کے درمیان ہے، کسی کا مرتبہ بڑا تو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان پر، کسی کا مرتبہ اس سے زیادہ بڑا تو پھر وہ عرش کے سائے تلے بھی رہتی ہیں۔ تو یہ مختلف مقامات پر روحوں کے رہنے کا مقام ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کی روح یہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ مختلف جگہ پر اس کے حسب مرتبہ یہ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح کافروں کی روح ہے، روح کافر کی بھی نہیں مرتی، روح کافر کی بھی نہیں مرتی۔ تو ان کی روح جو ہوتی ہے، اب جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، بعض کافروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح مسلمان دفناتے ہیں ان کے یہاں بھی دفنانے کا طریقہ ہوتا ہے، باقاعدہ دفن کرتے ہیں، وہ بھی قبر بناتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ جلاتے ہیں، مرگھٹ بناتے ہیں، اپنا مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض کافروں کی روحیں تو اسی قبر کے اندر بند کر دی جاتی ہیں، جہاں پر وہ دفن ہوتے ہیں وہیں بند کر دی جاتی ہیں، یا جہاں بھی ان کا مرگھٹ بنایا گیا، جہاں ان کو جلایا گیا وہیں پہ ان کی روح کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض کے بارے میں کہا کہ یمن کے اندر ایک نالہ ہے جس کو برہوت بولتے ہیں، برہوت، با را ہا واو تا، برہوت، یعنی یہ عذاب کی جگہ ہے۔ تو
اس مقام پر کافروں میں سے بعض کی روحیں جمع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض کی روحیں یہ زمین کے اندر 7ویں زمین تک لے جائی جاتی ہیں، جس کا جیسے اعمال ہوں گے، جتنا سخت کفر ہوگا اتنا زیادہ اس کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوگا۔ تو کافروں کی روحیں بھی الگ الگ جگہ پر رہتی ہیں، جیسے ان کے مرتبے ہوتے ہیں، جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ہمارا عقیدہ کہ کسی کی بھی روح کہیں بھی رہے، روح کہیں بھی رہے، چاہے وہ اپنی قبر کے پاس ہو، چاہے وہ زمزم کے کنویں کے پاس ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، کہیں بھی ہو، ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جو کوئی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، سیدنا ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عندہ الا استأنس ورد علیہ حتی یقوم، یعنی کوئی بھی شخص جو اپنے بھائی کی یعنی مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، یعنی اس کی قبر کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، قبر والے کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ قبر والا اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، یعنی اس سے مانوس ہوتا ہے، اور جو گفتگو وہ کرتا ہے یا جو سلام وہ کرتا ہے اس کو وہ لوٹاتا ہے، جواب دیتا ہے اس کو، یہاں تک کہ وہ بندہ وہاں سے کھڑا ہو جائے۔ تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ قبر پر جو مردہ موجود ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے، روح جا چکی، یا تو قبر پر ہے یا کہیں اور مقام پر موجود ہے، لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ موجود ہے، لہذا قبر پر جو آیا وہ جو گفتگو کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، قبر والا اس کو پہچان رہا ہے اور اس کی بات کو سن بھی رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اذا مر الرجل بقبر یعرفہ، یعنی جب بندہ کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا، فسلم علیہ رد علیہ السلام وعرفہ، اب وہ سلام کرتا ہے، یعنی اپنے دوست کی قبر کے پاس سے گزرا، اپنے بھائی مسلمان بھائی کی یا سگے بھائی کی یا کوئی بھی رشتہ دار اس کی قبر کے پاس سے گزرا، اب اس کو وہ سلام کرتا ہے تو قبر والا مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اس کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں بھائی ہے جس نے مجھے سلام کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ، اور جب کوئی شخص ایسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے قبر والا، اب یہ اس کو سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو پھر بھی سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں جانے کے باوجود بھی مردوں کی سماعت ختم نہیں ہوتی، ہر ایک جو ہے وہ سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی یہ دیتا ہے۔ یہ احادیث طیبہ کے اندر مضمون موجود ہے۔ اسی سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عام مردے کی یہ کیفیت ہے، عام مردے کی یہ کیفیت ہے، عام میت کا یہ معاملہ ہے، تو پھر جو اولیاء کرام ہوں گے ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا، یعنی وہ کس طریقے سے بآسانی سن لیتے ہوں گے اور سننے والے کو جواب بھی دے دیتے ہوں گے۔ جب یہ عام آدمی سن سکتا ہے تو پھر اولیاء کرام کا سننا تو بالکل واضح ہے، ان سے بڑھ کر موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ میت اپنی قبر کے اندر اس شخص سے سب سے زیادہ انسیت حاصل کرتی ہے جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتی تھی، یعنی بچہ ہے، بھائی ہے، ایسا دوست ہے جس سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، مرنے کے بعد جب اس کی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والا سب سے زیادہ انسیت یعنی سب سے زیادہ مانوس اس سے ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس میرا دوست میرا بھائی ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس کی آمد سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ابتدا میں یہ عرض کیا کہ موت کا معنی انسان کے جسم سے روح کا جدا ہو جانا ہے، یہ مطلب نہیں کہ انسان کی روح مر جاتی ہو، ٹھیک ہے، روح باقی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عرض کیا کہ روح اگرچہ کہ نکل گئی
ٹھیک ہے، لیکن اس کا جسم کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔ جو کچھ جسم پر اچھی بری بات گزرتی ہے روح اس کو محسوس کرتی ہے۔ پھر یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ روح کے رہنے کے مقامات الگ الگ ہیں، روح کے رہنے کے مقامات الگ الگ ہیں، مسلمانوں کے الگ ہیں، کافروں کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، کہیں بھی وہ موجود ہوں، کہیں بھی وہ موجود ہوں، ان کا تعلق ان سے رہتا ہے۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ خیال کرنا کہ روح، یعنی جیسے انسان کا انتقال ہوا، روح نکلی اور وہ کسی دوسرے کے بدن میں چلی گئی، جیسا کہ بعض قوموں کا نظریہ ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد جو روح نکلتی ہے وہ کسی اور کے جسم کے اندر چلی گئی، اب وہ چاہے کسی انسان کے جسم کے اندر گئی ہو، کسی جانور کے جسم کے اندر گئی ہو۔ اس کو یہ تناسخ اور آواگون بولتے ہیں، تناسخ اور آواگون بولتے ہیں۔ یہ بعض قوموں کا نظریہ ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک باطل، غلط ہے، اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس کی روح کسی اور کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، چاہے کسی انسان کے جسم میں جائے، چاہے کسی جانور کے جسم میں جائے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ جو مسلمان اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہمارے یہاں اس حوالے سے چونکہ دین سے دوری ہے، لوگ دین سے دور ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے بچے جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی نعوذ باللہ من ذالک فلموں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب وہ فلموں کے اندر اس طرح کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو بچپن سے کئی بچوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں رہ جاتی ہیں، وہ تناسخ کے، وہ آواگون کے، وہ جنموں کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، حرام ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا، کفر ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ جو بندہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی دوسرا جنم ملے گا یا اس کی روح جو ہے وہ کسی اور کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گی، تو یہ اسلامی نظریے اور عقیدے کے بالکل برخلاف ہے۔ جس نے اس طرح کا عقیدہ رکھا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر اس نے جو اعمال کر لیے اس اعمال کے مطابق ہی اس کو قبر و آخرت کے اندر جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ بدن آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام یعنی عام جن و انسان کے علاوہ تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ عام جن و انسان کے علاوہ تمام حیوانات سنتے ہیں، تمام چیزیں مردے کے کلام کو سنتی ہیں، صرف جو جنات ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، وہ نہیں سن سکتے، یعنی عام انسان اور عام جنات ان کے کلام کو نہیں سن سکتے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر جو حدیث پاک پیچھے بیان کی کہ بندہ جب قبر پہ جا کے سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو سلام کا جواب دیتا ہے، یہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن مردہ سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، اس کو عام انسان اور جنات کے علاوہ دیگر افراد سنتے ہیں۔ حدیث پاک کے بخاری شریف کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک جنازہ ہو، جنازہ نیک آدمی کا ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے چلو، جلدی جلدی لے چلو۔ ہم رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو اب اس کو جو آگے نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی آگے لے چلو، جلدی جلدی آگے لے چلو۔ اور اگر وہ گنہگار ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ یا ویلھا این تذہبون بہا، کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی ہو، اس میت کو کہاں لے جا رہے ہو، یعنی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔
اور پھر فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق، یعنی اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر شے سنتی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے چلو، جلدی جلدی لے چلو، یا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا ویلھا این تذھبون بھا، کہ تمہاری بربادی ہو کہ کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ ساری کی ساری گفتگو ہر چیز سن رہی ہوتی ہے، انسان نہیں سنتا۔ فرمایا اگر انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو کے گر پڑے، لیکن چونکہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ سارے کے سارے غیب کے ہیں، سارے کے سارے غیب کے ہیں، اور ہمارا دنیا میں بھیجا جانا یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، قبر کا معاملہ جو ہے بالکل ہمارے سامنے واضح ہو کے رہ جائے، تو پھر یہ امتحان نہیں رہے گا، غیب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ چیزیں چھپا کے رکھی گئی ہیں کہ اگر یہ چیز واضح کر دی جاتی تو پھر انسان کا امتحان نہ ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے عذاب ہو رہا ہے تو اب کوئی شخص جرت ہی نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی کرنے کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اس دنیا میں بھیجنے کا انسان کا امتحان لینا ہے، حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس نے انسان کا امتحان لینا ہے، اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ظاہر ہو جائے تو ظاہر ہے کوئی انسان گناہ نہیں کرے گا، اس کے سامنے کسی کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو گناہ کرے گا تو تجھے بھی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ چیز اگر سامنے ہوتی تو پھر بندہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کو چھپا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس کے سامنے یہ معاملہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس پر غفلت طاری ہوتی ہے تو وہ گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ نصیحت کو حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ گناہوں کے اندر نہیں پڑتا، نیکیوں والے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال مردہ جو ہے یہ کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عام انسانوں کے علاوہ اور عام جنات کے علاوہ، یہ میں عام اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ ان کی گفتگو کو سن لیتے ہیں، عام آدمی نہیں سن سکتا، کیونکہ اولیاء کا مقام و مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو کے رہ جاتی ہیں، اس لیے یہ ان کے کلام کو سنتے ہیں، عام انسان جو ہے یہ نہیں سنتے، عام جنات اس کو نہیں سنتے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے عرض کی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ اس کو میت بول رہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی لے چلو، جلدی جلدی لے چلو، اور بعض میتیں کہہ رہی ہوتی کہ تمہاری بربادی ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کی وجہ ایک علماء نے یہ بیان کی کہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے اس کی نزع کا عالم اس پہ طاری ہوتا ہے اور اس کی روح نکلنے لگتی ہے، تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک سیڑھی بنا دی جاتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو مسجد اقصیٰ سے جو آپ آسمان پر گئے تھے اسی سیڑھی کے ذریعے گئے تھے۔ اس سیڑھی کے حوالے سے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ کائنات میں یعنی اس دنیا کے اندر ایسی کوئی خوبصورت شے بنائی نہیں گئی ہے، اتنی خوبصورت سیڑھی ہے وہ۔ تو جب بندہ مرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر اوپر دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ سیڑھی ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مومن ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لیے اس کو مقدر کر دیا گیا ہے، مجھے اسی کے ذریعے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ یہ ایک قول کے مطابق ہے، بعض علماء کے مطابق اس طریقے سے ہے، تو اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے لے جایا جائے۔ اور جو کافر ہوتا ہے اس پر حسرت طاری ہوتی ہے، اس پر حسرت طاری ہوتی ہے کہ مجھے اس بہترین چیز کے استعمال کا موقع نہیں ملے گا، میرے لیے یہ بہترین چیز موجود نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی ہو، کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو مرنے کے بعد سب سے پہلی نعمت ایک طرح سے بندے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ایک تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس طرح طرح کے انعامات کو لے کر فرشتے آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سیڑھی کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرتے ہیں، اگلا عقیدہ یہ ہے، جب دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے والے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ جو ہے ان کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، ان کے چلنے کی، ان کے جو جوتوں کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں،
جو اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے، اور آنکھیں بھی کالی اور نیلی ہوتی ہیں، بلیو ہوتی ہیں، اور دیگ کے برابر یعنی بڑی دیگ کے برابر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے محیب سر سے لے کر پاؤں تک کے بال ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یعنی کتنی سخت اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ منکر اور نکیر ان کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں؟ منکر کو اور نکیر کو منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے ایسی ہستیاں جن کو پہچانا نہ جاتا ہو، جن کی پہچان نہ ہو، جن کی معرفت نہ ہو۔ یعنی ایسی صورتوں پر یہ آئیں گے، ایسی حالت پر یہ آئیں گے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ان کا نام ایسا ہے کہ اگر ان نام کے معنی پر بندہ غور کر لے تو یہی بندے کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ منکر نکیر یعنی ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں کہ جو جانی پہچانی نہ ہو۔ اب اندازہ کریں کہ بندہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس حالت کے اندر اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا جاننے والا کوئی آ جائے، اور یہاں پہ جاننے والا تو دور، ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جس کو وہ سرے سے ان کی صورتیں ہی نہیں جانتا کہ ان کی شکلیں کیسی ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ ان کے دانت ہی کئی ہاتھ لمبے ہوں گے، رنگ سیاہ ہو رہا ہوگا، آنکھیں بڑی بڑی دیگ جیسی آنکھیں ہوں گی جن سے شعلے برس رہے ہوں گے۔ تو ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ یہ جب آئیں گے تو مردے کو جھنجھوڑ کر اور جھڑک کر اٹھائیں گے، اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کریں گے۔ نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کریں گے۔ اب یہ جو سوالات ہوتے ہیں مشہور و معروف ہیں کہ 3 سوال بندے سے کیے جائیں گے، اور یہ سوال حق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سوال منکر نکیر فی القبر حق، یعنی منکر نکیر کے سوالات جو قبر میں ہوں گے یہ حق ہیں، یعنی ان کو ماننا ضروری ہے۔ وہ 3 سوال ہوں گے بندے سے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو ہستی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دکھایا جائے گا، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ 3 طرح کے سوال بندے سے کیے جائیں گے۔ البتہ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، اچھا خاتمہ کرے، اللہ تبارک و تعالی عافیت والی موت ہمیں عطا فرمائے۔ تو جو افراد بری موت مرے ان کے لیے تو بعض روایتوں کے مطابق یہی ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، اور جو افراد نیکی کی حالت کے اندر مرے، اچھی حالت کے اندر مرے، ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جو 2 ہستیاں آئیں گی، جو 2 فرشتے سوالات کے لیے آئیں گے، ان کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے۔ مبشر اور بشیر، ان دونوں کا مطلب ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو بشارت دینے والی ہوں، خوشخبری سنانے والی ہوں۔ تو اگر اچھا خاتمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر رحم فرمایا، تو ایسے فرشتوں کو بھیجے گا کہ جن کو منکر نکیر کی جگہ مبشر و بشیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قول کے مطابق، بعض علماء کے مطابق ان کا نام یہ ہوگا۔ اب یہ منکر نکیر جو ہوں گے یہ ایک ہی ہر جگہ پر جاتے ہیں یا الگ الگ جاتے ہیں؟ یعنی مختلف قبروں کے اندر جو 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، یہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ کوئی جماعت ہے کہ 2 فرشتے ادھر بھی، 2 فرشتے دوسری طرف بھی، یہ ساری کے سارے بہت سارے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی فرشتے، 2 فرشتے ہیں، وہی ہر قبر کے اندر جاتے ہیں، ہر قبر کے اندر وہ 2 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ایک پوری جماعت ہے جو الگ الگ مقامات پر جاتی ہے، 2 فرشتے یہاں چلے گئے، 2 وہاں چلے گئے، 2 وہاں چلے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام ممکن ہے،
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت رکھی ہو کہ جو مختلف قبروں کے اندر جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 ہی فرشتے ہوں جو بیک وقت ہر قبر کے اندر جاتے ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بات تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر موجود ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے، اور عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو کچھ بھی عذاب یعنی تکلیف بندے کو ہوگی اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو کچھ بھی عذاب ہوگا اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، چاہے میت کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو، میت کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی قبر نہیں بنائی، قبر کی جگہ خلاف سنت کسی نے کسی کمرے کے اندر رکھ دیا، ناجائز کام کیا، جیسے بعض قوموں کے اندر ہوتا رہا، ممیاں بنا کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ قبر کے اندر نہیں دفنایا تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہی بندہ مرا اور اس کو نعوذ باللہ اس کے اوپر عذاب ہونا ہے تو اس صورت میں عذاب اس کے اوپر شروع ہو چکا۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان جو کچھ عذاب ہوگا اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، یعنی اس کا ماننا یہ ضروری ہے، اگر اس کو بندہ نہیں مانے گا تو بد مذہب ہو جائے گا، اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمن میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 46 کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ کنز الایمان، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 عذاب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 جو فرعونی ہیں جن کو غرق کر دیا گیا، ان فرعونیوں کے لیے ایک عذاب یہ کہ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ فرعون والوں کو سخت تر عذاب کے اندر داخل کر دو۔ یعنی 2 طرح کے عذاب ہیں، ایک قیامت کا عذاب ہے، وہ قیامت کے دن ہوگا، اور اس سے پہلے ایک اور عذاب بیان کیا گیا کہ صبح و شام ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ صبح و شام جو ان کو عذاب دیا جاتا ہے یہ عذاب قبر ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ یعنی اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، کیونکہ عذاب قبر یہ حق ہے، عذاب قبر یہ حق ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو۔ ایک پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر جو عذاب ہو رہا ہے یہ اس کی چغلی کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں گناہ ایسے تھے کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، بچ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں کی قبر پہ لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی، کمی واقع ہوگی ان کے عذاب کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ جب ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہو گیا عذاب قبر، اور ایک ہوتا ہے تنعیم قبر۔ تنعیم قبر یعنی تنعیم کا مطلب ہوتا ہے نعمت، نعمت، یعنی جس طریقے سے عذاب قبر حق ہے اسی طریقے سے قبر کے اندر نعمت کا ہونا بھی حق ہے، نعمت کا ہونا بھی
حق ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر نعمت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القبر حفرۃ من حفر النار او روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یعنی جس کے اعمال برے ہوئے اس کے لیے جہنم کا گڑھا، اور جس کے اعمال اچھے ہوئے اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اسی طریقے سے قبر کے اندر نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عذاب ہو یا ثواب ہو، عذاب ہو یا ثواب ہو، تکلیف ہو یا نعمت ہو، یہ دونوں کے دونوں جسم اور روح دونوں پر ہوتے ہیں، جسم اور روح دونوں پر ہوتے ہیں۔ یعنی جو نعمت مل رہی ہے، مثال کے طور پہ دنیا میں ہم لے لیں کہ ہم کچھ کھاتے ہیں لذت والی چیز، تو جس طریقے سے ہماری زبان اس کے ذائقے کو محسوس کرتی ہے ہماری روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے، ہماری روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد اگر کوئی نعمت ملے گی، اللہ کرے ملے، تو نعمت جو ملے گی وہ نعمت جس طریقے سے ہمارا جسم اس کی لذت کو حاصل کرے گا اسی طریقے سے روح بھی ہماری اس لذت کو حاصل کرے گی۔ جس طریقے سے روح عذاب کو حاصل کرے گی، عذاب محسوس کرے گی، اسی طریقے سے جسم بھی ہمارا اس عذاب کو محسوس کرے گا، یعنی روح اور جسم دونوں کے اوپر عذاب ہوگا اور دونوں کے اوپر ثواب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فقط روح کے اوپر عذاب ہو رہا ہو جسم کے اوپر عذاب نہ ہو رہا ہو، نہ ہی اس طرح ہوگا کہ روح کے اوپر نعمتیں ہو رہی ہوں جسم کے اوپر نعمتیں نہ ہو رہی ہوں، بلکہ دونوں کے اوپر کیا ہوگا، عذاب بھی ہوگا اور دونوں کے اوپر ثواب بھی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں کے لیے ہے، جو فقط یعنی صرف روح کے لیے مانتے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہیں، دائرہ سنیت سے خارج ہو جائیں گے۔ جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ عذاب صرف روح کو ہو رہا ہے اسی طریقے سے ثواب صرف روح کو ہو رہا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عذاب اور ثواب یہ دونوں کے دونوں روح اور جسم دونوں کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح قبر کا دبانا یہ بھی حق ہے، اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قبر یہ دباتی ہے، قبر یہ دباتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للقبر ضغطۃ لو کان احد ناجا منها لنجا سعد بن معاذ، یعنی قبر کا دبانا، یہ قبر کے لیے دبانا موجود ہے، یعنی قبر ہر ایک کو دبائے گی۔ اگر کوئی شخص اس سے نجات پانے والا ہوتا، لو کان احد ناج منها، اگر کوئی شخص اس سے نجات پانے والا ہوتا تو سعد بن معاذ اس سے نجات پا جاتے، لیکن ان کو بھی قبر نے دبایا، ان کو بھی قبر نے دبایا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یعنی قبر کا جو دبانا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو دبانا تو ایسا ہوگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے، ایسا کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور بعضوں کو جو دبانا ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دی حدیث پاک کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا ہے، منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا ہے اور قبر کے دبانے کے بارے میں بتایا ہے، اس دن کے بعد سے کوئی چیز بھی مجھے نفع نہیں دیتی، یعنی کسی چیز کے اندر مزہ نہیں آتا۔ آپ نے جو بتایا کہ قبر کے اندر منکر نکیر کا یہ حال ہوگا، ان کی آوازیں ایسی ہوں گی، اسی طرح قبر بندے کو دبائے گی، جب سے یہ سنا ہے میں نے اس کے بعد سے کوئی چیز مجھے نفع نہیں دیتی۔ تو اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ ان اصوات منکر و نکیر فی اسماع المؤمنین کالاسمد فی العین، یعنی اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومنوں کے کانوں میں ایسے ہوگی جیسے اسمد سرما جو ہے وہ آنکھوں کے اندر لگایا جاتا ہے،
عصمت سرما لگانے سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح منکر نکیر جب مومنوں سے گفتگو کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، تو پھر ان کو ایسا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کہ مومنوں کو جو قبر دبائے گی، اس کا معاملہ ایسا ہوگا کل ام شفیقہ، جیسے کہ جو شفیق ماں ہوتی ہے، شفقت کرنے والی ماں ہوتی ہے، اس کا، کہ جس کا بچہ اس کے پاس شکایت کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو جس طرح ماں پیار کے ساتھ اس کے سر کو دباتی ہے، ایسے ہی قبر اس کو پیار کے ساتھ دبائے گی، لیکن دبائے گی ضرور۔ یہ حق ہے، یہ ماننا ضروری ہے کہ قبر ہر ایک کو دبائے گی۔ اب جس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا تو اس کو اچھے انداز میں دبائے گی، اور جس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا تو اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو عمومی طور پہ ہمارے یہاں عذاب قبر اسی کو بولتے ہیں کہ جو قبر کے اندر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے بھی میں نے عرض کیا کہ عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے یا ثواب قبر کا سلسلہ ہے، یعنی جو قبر میں عذاب ملے گا، ثواب ملے گا، قبر کا دبانا ہو، قبر کے سوالات ہوں، یہ جو ہمارے یہاں قبر بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اسی کے اندر بندے کو ڈالا جائے گا تو اس کے ساتھ سوالات ہوں گے، اسی کے اندر بندے کو ڈالا جائے تو پھر اس صورت میں قبر اس کو دبائے گی، اسی کے اندر ڈالا جائے تو اس کے اوپر عذاب ہوگا، اسی کے اندر ڈالا جائے تو اس پر ثواب ہوگا، ایسا نہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کی کہ قبر کا جو معاملہ ہے، برزخ کا جو حال ہے، یہ دنیا سے بالکل مختلف ہے، دنیا سے بالکل مختلف ہے، کہ دنیا کی مثال کے سامنے برزخ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی مثال ماں کے پیٹ کے سامنے، کہ ماں کے پیٹ سے جو دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے، اس سے بہت بڑا یہ برزخ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم مردوں کو دفنا رہے ہیں، اسی قبر کے اندر دفنا رہے ہیں، اسی زمین کے اندر ہم دفنا رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی سی قبریں ہوتی ہیں، اس کے اندر صدیوں سے لوگ آ رہے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ بالکل جدا ہے، یہ غیب ہے، ہمارے پر مخفی ہے، اس معاملے کو ہم عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے، یہ معاملات ہمیں شریعت مطہرہ بتائے گی تو ہی ہمیں پتہ چل سکتے ہیں، قرآن و حدیث سے، بزرگوں کے اقوال کے ذریعے باتیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ قبر میں کسی کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ حد نگاہ وسیع فرما دے گا، کسی کی قبر کو 70 ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا، طرح طرح کی نعمتیں اس کی قبر کے اندر ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ قبر ہمیں ایک ہی حالت کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ ویسے قبر کھودنے کی کسی کو اجازت نہیں، کہ بلا اجازت شرعی کسی کی قبر کو کھودا نہیں جا سکتا، لیکن اگر کسی نے قبر کو کھود بھی دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بظاہر جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کا معاملہ بالکل جدا ہے، ان کے اندر کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ تو اس لیے قبر کے معاملات کو ہم عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ تو یہ عذاب قبر یا ثواب قبر یا سوالات قبر یا قبر کا دبانا، یہ ہماری اس قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں وہ پڑا رہ گیا، جہاں پر پڑا رہ گیا، ویرانے کے اندر کوئی مر گیا، ویرانے میں کوئی مر گیا، یا اس کو پھینک دیا گیا، یا اس کو جانور کھا گئے، شیر کھا گیا مثال کے طور پر، یا سمندر کے اندر ڈوب کر مر گیا، وہ مچھلیاں اس کے گوشت پوش کو کھا گئیں، تو بھی فرمایا کہ جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے وہیں پر اس کے تمام کے تمام معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قبر کے جو معاملات ہیں وہ اسی حالت میں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قبر کھلی ہوئی ہے، قبر کھلی رکھی ہے، قبر بند نہیں کی کسی نے، تو وہ قبر کے اندر معاملات شروع ہو چکے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، قبر اس کو دبا رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، قبر میں اس سے سوالات ہو رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے قبر میں اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ ثواب ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یوں ہی اگر کسی کو زمین پر رکھ چھوڑ دیا گیا یا سمندر کے اندر ڈوب گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کے تمام معاملات اس کے ساتھ فرمائے گا جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے مردے کو اگر دفن نہ بھی کیا گیا تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہم پیچھے سن کر آئے ہیں یہ اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ البتہ قبر کے اندر بندہ جب دفنایا جاتا ہے تو قبر کا جو عمومی حال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دفنایا گیا
تو کچھ ہی عرصے کے اندر انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہم اگر زمین کے اندر دفنا دیں تو زمین اس کی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے. اب کاغذ رکھ دیں، زمین میں دفنا دیں بہت سارے کاغذ، کچھ عرصے کے بعد زمین اس کو ختم کر دے گی، چورا چورا کر دے گی، اس کو جذب کر لے گی اپنے اندر. تو اسی طریقے سے جب بندہ دفنایا جاتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ کچھ ہی عرصے کے اندر گل سڑنا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بالکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، جس پر اس کی نعمت ہوتی ہے ان کے جسموں کو وہ سلامت رکھتا ہے. چنانچہ وہ کون کون ہیں؟ اس حوالے سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، دوسرے اولیاء کرام ہیں، نمبر 3 علماء دین، جو دین کے علماء ہیں وہ، یعنی علماء اہل سنت جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا. شہداء، جو شہید ہو گئے، اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے تو ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھائے گی، جسم بھی ان کے برقرار رہیں گے. اسی طرح سے حافظان قرآن، یعنی قرآن پاک حفظ کرنے والے، جو قرآن مجید پر عمل کر رہے ہوں، جو قرآن مجید پر عمل کر رہے ہوں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی ہو، یعنی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، تو ایسی ہستیوں کو بھی جو قبر ہے وہ اس جسم کو نہیں کھائے گی. اسی طرح سے وہ شخص کہ جو اپنے اکثر اوقات درود شریف میں گزارے، یعنی جس کے اکثر اوقات درود شریف پڑھتے ہوئے گزریں گے تو قبر کی مٹی اس کے جسم کو بھی نہیں کھائے گی. تو یہ کچھ افراد ہیں کہ جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. اچھا، اب یہ عقیدہ ہم نے سن لیا اپنا کہ موت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے، اور روح کبھی فنا نہیں ہوتی، پھر روح کا تعلق اس کی جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جتنی بھی روحیں ہیں وہ ساری کی ساری باقی رہتی ہیں، روحیں ختم نہیں ہوتی. جو روح کو فنا مانے گا، روح کو ختم مانے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے گا، بد دین ہو جائے گا، اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. البتہ جسم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے، یہ معاملات الگ ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اور اسی طرح ان کے صدقے میں دیگر افراد جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کے جسموں کو جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتی. انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ بالکل جدا ہے، انبیاء کا معاملہ بالکل جدا ہے. شہداء کا تو زندہ رہنا قرآن مجید فرقان حمید سے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم شعور نہیں رکھتے. علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، یہ شہداء سے بڑھ کر ہے، شہداء کی زندگی سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ ایک تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، دوسری بات یہ کہ شہید اگر مر جائے، شہید اگر مر جائے تو اس کی جو اہلیہ ہوتی ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، اس کا نکاح دوسری جگہ پر ہو سکتا ہے، اس کا نکاح دوسری جگہ ہو سکتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی جو زندگی ہے مرنے کے بعد بھی، یعنی جو وصال ظاہری ہوتا ہے اس کے بعد بھی، وہ ایسی زندگی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی ازواج سے کسی دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حیات ہیں، وہ ایسے حیات ہیں جیسے دنیا کے اندر موجود تھے. جس طرح دنیا میں موجود تھے اسی انداز میں وہ قبر کے اندر بھی موجود ہیں، لہذا ان کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو زندگی ہے وہ شہداء کرام کی زندگی سے اعلیٰ درجے کی زندگی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں حیات الانبیاء علیہم السلام کا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام حیات ہیں. اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حیات انبیاء علیہ السلام کا منکر گمراہ بددین ہے، گمراہ بددین ہے، یعنی راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، اہل سنت کے طریقہ کار پر نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام سب بحیات حقیقی دنیاوی جسمانی زندہ ہیں،
یعنی جیسے دنیا کے اندر ویسے ہی زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں، جیسے پہلے زندہ تھے ویسے ہی اب بھی زندہ ہیں۔ ان کی جو موت ہوتی ہے، جو وصال ہوتا ہے، یہ صرف ایک آن کے لیے ہوتا ہے، صرف ایک آن یعنی ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا قرار پائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہونا ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے زندگی ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور اس پر جس طرح یہ حدیث پاک ہے، اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو راستے میں آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایامکم الجمعہ، تمہارے افضل ترین دنوں میں سے، بہترین دنوں میں سے جو سب سے فضیلت والا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، یعنی اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کا وصال ظاہری ہوا۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ، یعنی اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی، اسی دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، یعنی جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا سلام آپ پر اس وقت کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ابھی تو حضور علیہ السلام سامنے موجود ہیں، ہم آپ علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا جائے گا، لیکن بعد وصال ظاہری کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ تو یہ قبر کے حوالے سے، یعنی انتقال کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہماری عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے کہ ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی ویسی ہی زندگی ہے جیسے پہلے والی زندگی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ان کی جو قوتیں ہوتی ہیں یہ مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہیں، مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا جسم جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ ہمارا جسم کر رہا ہے یہ ہمارے روح کے تابع ہے، جس طرح روح اس سے کرواتی ہے ویسے ہی یہ جسم کرتا رہتا ہے۔ روح موجود ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، روح نکلی ہمارا جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو حرکت کروانے والی ہے، جو کام کروانے والی ہے وہ ہے روح، سارا کام یہ روح کرتی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو جسم کچھ نہیں کر سکتا۔ روح کی مثال اس طرح دی کہ یہ ایک پرندے کی طرح ہے، یہ ایک پرندے کی طرح ہے اور یہ ایک پنجرے کے اندر قید ہے، پنجرے میں
قید ہے تو پرندہ جب پنجرے کے اندر ہوتا ہے، پرندہ جب پنجرے کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی پرواز مختصر ہوتی ہے. چھوٹا سا پنجرا ہے تو چھوٹی اس کی پرواز ہوگی، تھوڑا بڑا پنجرا ہوگا تھوڑی بڑھ جائے گی اس کی پرواز. لیکن پرندہ جب کھلے آسمان میں ہوگا تو جہاں چاہے اڑتا پھرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا اسی طریقے سے انسان کے روح کی مثال ہے کہ اس کی روح جسم کے اندر مقید ہے، قید ہے. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسا کہ پرندے کو آزاد کر دیا ہو، اب وہ جہاں چاہے گھوم سکتی ہے. تو اولیاء کرام کی جو قوتیں ہیں یہ جسم کے اندر ان کی روح موجود ہے تو اس وقت بھی موجود ہیں، اور جب ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے، روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو ان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نازعات کی 5ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، کہ ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کی تدبیر بناتے ہیں، کائنات کے کام کرتے ہیں. اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی روحیں نکل کر ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ کام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرنے لگتی ہے. عقیدہ یہ عرض کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، جو ان کی حیات کا انکار کرے وہ بددین ہے، گمراہ شخص ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے موت آئی اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی ویسی ہے جیسے پچھلی زندگی تھی. البتہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو اصلاً موت آئی نہیں ہے، سرے سے موت آئی نہیں ہے ابھی تک، اور بغیر موت کے طاری ہوئے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا کہ ایک لمحے کے لیے روح نکالی گئی، اس کے بعد دوبارہ زندگی شروع. لیکن 4 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی. ان میں سے ایک سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام کہ ایک قول کے مطابق یہ زندہ ہی جنت کے اندر اٹھا لیے گئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا. تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے ان سے دوستی تھی تو ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے جنت کے اندر لے جائیے، روح قبض کیجئے، جنت کے اندر لے جائیے اور جنت کی نعمتیں مجھے دکھائیے. پھر ان کو باہر آنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ حکم فرمایا کہ جو جنت کے اندر داخل ہو جائے وہ باہر نہیں نکلے گا. تو یہ واقعہ کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو ادریس علیہ السلام پر بھی موت طاری نہیں ہوئی، یہ براہ راست ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے. پھر قیامت کے دن یہ جنت سے باہر آئیں گے، جو امتوں کا معاملہ ہوگا اس میں پیش ہوں گے. دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس اٹھا لیا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں ان کو اٹھا لیا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام بھی حیات ہیں. ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں آسمانوں پر ہیں. جب قرب قیامت ہوگی، قیامت کا وقت ہوگا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور 2 جو نبی ہیں ان میں سے ایک سیدنا الیاس علی نبینا و علیہ السلام ہیں، یہ بھی حیات ہیں. اور دوسرے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں، یہ بھی حیات ہیں. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں زمین پر موجود ہیں، یہ دونوں زمین پر موجود ہیں. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی لوگوں کے کام بناتے ہیں اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام بھی لوگوں کے کام بناتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر سال میدان عرفات میں حج کے لیے دونوں نبی جمع ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں نبی وہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں. تو یہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر اصلاً موت طاری ہی نہیں ہوئی. اور ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ روایتیں موجود ہیں کہ قرب قیامت میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا وصال ظاہری ہوگا تو ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر ان کو بھی دفن کیا جائے گا، اس قبر کی جگہ پر موجود ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو ان کو شہید کرے گا، حضرت خضر علیہ السلام کو۔ تو یہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام یہ حیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس برزخ کے اندر تمام جنات اور تمام انسان اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق رہیں گے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، انسانی جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہو، مگر بدن پر جو کچھ گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا میں متاثر ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح بھی مختلف مقامات پر اپنے مرتبے کے مطابق رہتی ہے، اور کافروں کی روحیں بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق مختلف جگہوں پر رہتی ہیں۔ ہر روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ بدستور رہتا ہے، اور روح جو ہوتی ہے اپنے پاس آنے والوں کو پہچانتی بھی ہے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے، اور ان سے انسیت بھی حاصل کرتی ہے، ان سے مانوس بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مردہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، وہ کلام بھی کرتی ہے۔ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، ان 3 سوال کریں گے، وہ تینوں سوال حق ہیں۔ قبر کا دبانا حق ہے، قبر کا جو عذاب ہوگا وہ بھی حق ہے، قبر کا ثواب بھی حق ہے۔ ان تمام باتوں کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو دفنایا نہ گیا اور ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کے باوجود جہاں پر وہ موجود ہے وہیں اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور تمام کے تمام معاملات جو ذکر کیے گئے وہاں پر بھی اس سے پیش آئیں گے۔ عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں پر ہوتے ہیں۔ جو فقط روح کے لیے مانے گا وہ گمراہ بددین ہوگا، وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے صدقے میں اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حافظان با عمل، اور اسی طریقے سے درود پاک اکثر پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، اور اس کے بعد ان کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے پہلی زندگی تھی۔ یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ موت کا وقت یہ مقرر ہے، اور موت کے وقت مقرر ہونے کے باوجود دراز عمر کی دعا کرنا کیسا، اور عمر میں برکت کی دعا کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، برکت ایک الگ چیز ہے۔ برکت یہ زیادتی نہیں ہے۔ ایک زیادتی ہوتی ہے اور ایک برکت ہوتی ہے۔ زیادتی مثال کے طور پر اربوں کسی کے پاس موجود ہیں، اربوں روپیہ موجود ہے، لیکن اس میں بعض اوقات برکت نہیں ہوتی، وہ پریشان کا پریشان رہتا ہے اور مال کی حرص کے اندر رہتا ہے۔ برکت الگ چیز ہے، زیادتی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمر میں برکت ہونا اس کا تو مطلب ہے کہ زندگی اس کی اچھی ہو جائے، اچھے انداز میں وہ زندگی کو گزارے۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک تقدیر کا بیان ہے جو آگے آئے گا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ تقدیر معلق کہلاتی ہے کہ فرشتوں کو بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص دعا کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جائے گا، یہ دعا کرے گا تو اس کی زندگی میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو تقدیر ہے اس کو تقدیر مبرم بولتے ہیں، تقدیر مبرم بولتے ہیں۔ اس تقدیر کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں پہلے سے یہ بات مقرر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی عمر اتنی رکھی گئی ہے، یہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی عمر اتنی رکھی گئی ہے۔ باقی
فرشتوں کے پاس جو تقدیر دی گئی ہے، ان کے رجسٹروں کے اندر جو تقدیر موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس تقدیر کے لیے دعا ہوتی ہے. باقی حقیقی تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یہ نہیں ہوا کرتی. اس میں پہلے سے مقرر ہے کہ بندے نے یہ دعا کرنی ہے، بندے نے یہ صدقہ کرنا ہے، اس کی برکت سے اتنی عمر اس کی بڑھا دی جا چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے شہید کے بارے میں بتایا کہ وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر جاتے ہیں یا کسی دینی جلسہ میں جانے چاہتے وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا یہ شہید بھی جو ہے قبر میں زندہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، شہید ایک تو حقیقی شہید ہوتا ہے کہ جس کے پورے احکام ہیں کہ وہ آلائے جراحت کے ساتھ مارا گیا ہو اور اس کے دیگر احکام موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو افراد ہیں جن کا انتقال مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، جیسے پیٹ کے درد کے اندر مرنے والے کو شہید قرار دیا گیا، اسی طریقے سے ناگہانی موت جو مرا اس کو شہید قرار دیا گیا، دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، دیوار آ کے اس کے اوپر گر گئی، اس کو شہید قرار دیا گیا، سمندر میں ڈوب کے مر گیا، شہید قرار دیا گیا. تو مختلف شہیدوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کے احکام جدا ہیں. اب شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں اسی کے اندر اس کو دفنا دیا جائے گا، اس کے لیے علیحدہ سے کفن نہیں ہوگا. لیکن ان افراد کے لیے معاملہ نہیں ہوگا، ان کے لیے دیگر احکام ہیں. باقی ان کے لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبر کے اندر نعمت عطا فرمائے گا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہید کا مرتبہ دیا ہے تو جو شہید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ یہ فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی نبوت ختم نہیں ہوتی، تو آج کے بیان میں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی ذرا وضاحت فرما دیں. یعنی نبوت تو ان کی باقی ہے، لیکن یہ اب جو بھی موجود ہیں یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان کا زمانہ گزر چکا، نبوت کا زمانہ ان کا گزر چکا، یہ پہلے نبی تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ احادیث متواترہ کے ذریعے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے. پورا احادیث طیبہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا جب ہم بیان کریں گے تو اس میں یہ نشانیوں کو بیان کیا جائے گا. آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، تو جب آپ تشریف لے کر آئیں گے آپ ہوں گے نبی، نبوت آپ کی ختم نہیں ہوگی، نبوت باقی رہے گی. لیکن دنیا میں جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لے کر آئیں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی آپ عمل کریں گے. تو یوں تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے وہ سارے کے سارے حیات ہیں اور ان کی نبوت ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کا زمانہ پہلے گزر چکا. اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نبی صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پہلے گزر چکے، حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ یہ بند ہو چکا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو جو انبیاء کرام علیہ السلام جو ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن تشریف لے کر آئیں گے، تو یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر آئیں گے. حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مسلمان جمعہ کے دن یا رمضان میں مر جائے تو عذاب قبر نہیں ہوتا اس کو، تو اگرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں، اولاً میں یہ بات عرض کر دوں کہ مختلف بشارتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرید ہو گیا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیگر باتوں کی روایتیں موجود ہوتی ہیں کہ فلاں کام کرے گا تو فلاں اس کو برکت حاصل ہوگی، فلاں برکت حاصل ہوگی. اس میں بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری امیدیں بڑھاتی ہیں، ساری امیدیں بڑھاتی ہیں. اس بنیاد پر کوئی قطعیت حاصل نہیں ہو جاتی. یعنی اب لازمی ایسا ہی ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے، لازمی ایسا ہی ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے. احادیث طیبہ جب آ گئیں تو پھر اس پر ہم یقین رکھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے.
لیکن کیا ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اس بات کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ امید ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اس کے لیے فتنہ قبر سے محفوظی ہوگی، یعنی عذاب قبر سے، سوالات قبر سے اس کو آسانی ہوگی۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سچ اور حق ہے، لیکن کیا جس کا انتقال ہوا وہ ایمان پر بھی دنیا سے گیا ہے نہیں گیا، یہ تو گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی بشارتیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری بشارتیں، ساری کی ساری خوشخبریاں جو دی گئی ہیں یہ اسی صورت میں ہیں جب کہ بندہ دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر چلا جائے۔ اگر دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر نہ گیا تو اس صورت میں یہ بشارتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ تو یہ ساری کی ساری بشارتیں اسی صورت میں ہیں جب کہ ایمان بندے کا سلامت رہے۔ تو اب اگرچہ وہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا ہے کہ اس کو جمعے کے دن یا رمضان میں جو بشارتیں ہیں تو ہم امید کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بشارت عطا فرمائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، تو کیا ان کی نبوت کو سلب کر لیا گیا ہے؟ اب اگر یہ جملہ بولے تو اس کا یہ بولنا کیسا؟ جو نبوت کی، کسی نبی کی نبوت کو سلب یعنی چھین جانا مانے کہ اس کی نبوت چھن جائے گی تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا۔ نبی کی نبوت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو بھی ہے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات تمام انبیاء کی نبی ہے، تو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا چاہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو کسی نبی کا کسی نبی کی امت ہونا یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی دوسرے نبی کا امت ہی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہے کہ وہ اس کا امت ہی ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آخر زمانے میں تشریف لے کر آئیں گے لیکن وہ ہوں گے نبی، لیکن بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے۔ یہ ان کو خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اس امت کے فضائل کو سنتے تھے کہ جو فضیلتیں اس امت کو عطا کی گئی ہیں تو وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ امت ہمیں مل جائے، یہ امت ہمیں مل جائے۔ جب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امت تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے تو پھر وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم اس امت میں سے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو قبول فرمایا اور ان کو اس امت سے مقرر فرما دیا۔ اور بھی بہت ساری حکمت علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ تو کسی نبی کا امتی بن کر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو نبی امتی بن کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اس کی نبوت ختم ہو جائے، اس کی نبوت باقی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ امتی بن کر بھی تشریف لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت کے سلسلے میں ہم روزانہ مدنی قاعدے کے اسباق کو پڑھتے ہیں، ان کے قواعد سمجھتے ہیں، درست ادائیگی سیکھتے ہیں۔
آج بھی انشاءاللہ ہم تختی نمبر 4 کو اختتام تک پہنچائیں گے، مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ اس سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا کو پڑھ لیتے ہیں کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل انشاءاللہ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 4 کھول لیجئے اور سبق نمبر 4 کے ہا اور ہا متحرک، ان دونوں حروفوں کی ادائیگی کی تھی، فرق سمجھا تھا، اور حرکات کی ادائیگی بھی کی تھی۔ یہی 2 حرف نہیں بلکہ اس کے پیچھے جتنے بھی حروف ہیں الحمدللہ عز و جل کوشش کی گئی تھی کہ جن حروفوں میں فرق نہیں کیا جاتا، جیسے سین اور صاد، اسی طرح تا اور تو، اسی طرح ذال اور ظا، ان حروفوں میں چونکہ آپس میں فرق ہیں نہیں کیا جاتا، اس کو واضح کرنے کی، اس کی ادائیگی کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور حمزہ سے آغاز کرتے ہیں، حمزہ اور عین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او حمزہ پر زبر زیر پیش، صحیح ہے، اور ہم رواں سے پڑھ رہے ہیں، حرکات کو رواں سے پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ تختی نمبر 4 جو کہ حرکات کی تختی ہے، اس کو ہم رواں سے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 3 جو پہلے گزری وہ بھی حرکات کی ہی تختی تھی، اس تختی کو، تختی نمبر 3 کو ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا تھا۔ تختی نمبر 4 کو رواں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ حرکات کی ہجے اور رواں درست بھی ہو جائے اور پختہ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ جو تختیاں ہیں دونوں بہت ہی اہم تختیاں ہیں، لہٰذا ان کو ہجے اور رواں سے پختہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجیے حمزہ کو، آ ای او۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ میں ہم نے نہ ہی کھینچا ہے اور جھٹکے سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں عین، آ عی عو، آ عی عو، خ خی
हो, हा पुर पढ़ा जाता है, हा पुर पढ़ा जाता है। और ये भी आपके जहन में होगा शायद कि खा किस जगह से अदा होता है, खा का मखरज क्या है। खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से, जो मुंह के करीब है हलक का वो हिस्सा, यहाँ से खा अदा होता है। और इस हर्फ को बारीक अदा करेंगे या पुर अदा करेंगे? पुर अदा करेंगे। माशा अल्लाह। हा, हुई, हो, हा, हुई, हो, गा, गी, गो, गा, गी, गो, ब, बी, बो, मा, मी, मो, वा, वी, वो, वो। क्योंकि पेश में भी होंठ गोल होते हैं, वाव भी होंठों को गोल करके ही अदा किया जाता है। इन दोनों में होंठ गोल होते हैं। तो दोबारा देख कर पढ़ लीजिए, वो, दोबारा वाव, वा, वी, वो। आगे फा, फी, फो, ल, ली, लो, न, नी, नो, रा, री, रो, ज, जी, जो, श, शी, शो, य, यी, यू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तख्ती नंबर 4 का इख्तिताम हुआ। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, तख्ती का इख्तिताम खुश आइन बात है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़िक्र की बात ये होनी चाहिए कि ये जो तख्ती गुज़र रही है ये हमारे जहनों में बैठ चुकी हो, हम इसको अच्छी तरह समझ चुके हों। तो फिर इंशाअल्लाह मश्क करते रहने और पढ़ते रहने से ये तमाम कवाइद और अदायगी हमारे जहन में तरोताज़ा रहेंगी इंशाअल्लाह। सबक नंबर 5 तनवीन का सबक है। सबसे पहले इस सबक के कुछ मुख्तसर से कवाइद को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आइए इसको वाइट बोर्ड की मदद से मुख्तसर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हरकत आप देख रहे हैं ये 2 ज़बर की हरकत है। यकीनन बहुत सारे इस्लामी भाइयों को इसके बारे में मालूमात होगी। ये 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, ये यहाँ पर हरकतें मौजूद हैं। सही। अब अगर ये किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तब 2 ज़बर, नीचे आ जाएं 2 ज़ेर और ऊपर आ जाएं 2 पेश। यही तरतीब होती है इन हरकत की कि 2 ज़बर हर्फ के ऊपर होते हैं, 2 ज़ेर हर्फ के नीचे और 2 पेश हर्फ के ऊपर होते हैं। ये भी बहुत आसान बात है। अब ये लिखे हुए हैं बा 2 ज़बर बन, लेकिन दर हकीकत ये क्या है? दर हकीकत ये हैं बा नून ज़बर, बा नून ज़ेर, बा नून पेश, दरअसल ये है। अब हम इसको पढ़ते हैं, अगर हम इसको पढ़ते हैं बा 2 ज़बर बन तो दुरुस्त है, तो सही है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं इसको बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन, यानी नून की आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए, इसको इस तरह पढ़ा जाए कि ये नून ख़त्म हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है तनवीन की अदायगी सही मानों में होगी ही नहीं। ये दरअसल 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश तनवीन नून साकिन होता है। क्या होता है? तनवीन जो है वो नून साकिन होता है। तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। ये है बुनियादी कायदा इस तख्ती का। इसको अपने जहन में रखना है कि तनवीन दरअसल
نون ساکن ہے جو کہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن۔ تو یہ ہمارے تنوین کا بنیادی ایک قاعدہ تھا جو آپ کے گوش گزار کیا۔ اب ہم جب اس تختی کو پڑھیں گے، تختی نمبر 5 کو، تو تختی نمبر 5 میں ایک ہی آواز آئے گی، نون ساکن کی۔ کون سے حرف کی آواز آئے گی؟ نون ساکن کی۔ آخر میں اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم جھٹکا بھی نہیں دیں گے، نون کو حذف بھی نہیں کریں گے۔ جب ہمیں نون ہی ادا کرنا ہے تو اب آسانی ہو جائے گی ادائیگی میں۔ آئیے اس تختی کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ یقیناً اب ادائیگی میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ جب نون کو ادا کرنا ہے تو نون ساکن کو واضح ادا کیا جائے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو دو زبر تن، تون تون، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تون تن تن۔ اب یہاں دونوں حروف تا اور تو دونوں حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور تو حرف پر پڑھا جاتا ہے۔ حرف تا باریک، حرف تو پر پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق تو رکھنا ہے، کوئی بھی حرکت آ جائے ہمیں ان دونوں حروفوں میں فرق رکھنا ہے۔ تو تا کو باریک پڑھنا ہے اور تو کو پر پڑھنا ہے۔ دوبارہ رواں کے ساتھ دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ ہمارا حرف باریک اور پر صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تن تین تن، تون تن تن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، زن زن زن۔ زا کی آواز آئے گی کس طرح؟ سیٹی کی طرح، دونوں دانت کو آپس میں ملاتے ہیں زا میں، اور زبان کی نوک نیچے لگاتے ہیں، نیچے کے دانتوں کے حصے پہ لگاتے ہیں۔ زن زن زن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن، ذن ذن ذن۔ آگے وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون۔ اس حرف وا، حرف وا کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک یا پر؟ پر پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ ون ون ون۔ اگلا حرف ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن،
सा दो पेश सुन, सन सिन सुन, सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन हर्फ जो अदा किया जा रहा है पूरा अदा किया जाए, सीन ना पढ़ा जाए। सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन, सौद दो ज़बर सौन, सौद सौद नहीं पढ़ेंगे, सौद पूरा अदा करेंगे। सौद दो ज़बर सौन, सौद दो ज़ेर सिन, सौद दो पेश सुन, सौन सिन सुन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन, ضاد दो ज़बर ضن, ضاد दो ज़ेर ضن, ضاد दो पेश ضن, ضن ضن ضن, काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन, क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो पेश उन, क़न क़िन उन, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन, हा की आवाज़ हा ही रहे, हर्फ हा की आवाज़ हा ही रहे, क्योंकि उमूमन हा बदल जाता है हमज़ा से, हर्फ हा को हर्फ हमज़ा से बदल दिया जाता है। जैसे अन पढ़ दिया जाता है, तो हन की आवाज़ हा की आवाज़ दुरुस्त होनी चाहिए। हन हिन हुन, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन इन उन, आइन दो
زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن، عن عین عن۔ الحمدللہ عز و جل سبق نمبر 5 کے ہم نے قواعد اور ساتھ ہی ساتھ ادائیگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نے۔ اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آخر میں ہم نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ثنا، تکبیر تحریمہ، ثنا، سورہ فاتحہ وغیرہ، روزانہ ہم اس کی بھی مشق کرتے ہیں، اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ادائیگی کی اغلاط ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اور کل سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھا دی گئی تھی، لیکن آخری آیت میں کچھ غلطیاں سامنے آ رہی تھیں، تو آج اس آخری آیت کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں اور اس کے اندر موجود غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت صراط الذین، صراط الذین، صاد پر پڑھیں گے۔ صراط میں جو شروع میں صاد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ صاد کو پر پڑھا جاتا ہے۔ صرا، صرا، طل، طا ہے، طا کو، حرف طا کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ صراط، صراط الذین، تلذین، اس طرح پڑھنا غلط ہو جائے گا، طا کو پر پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب وہی غلطی جو کل محسوس ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہے۔ انعمت، یعنی نون کے اندر، حرف نون کے اندر، ان کے نون کے اندر سکون کو نہیں ہلائیں گے۔ حمزہ نون زبر ان پڑھنا تو غلط ہے نا، اس حرف کو ان پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، تو کیا بن گیا؟ انعم، انعم نہیں، انعم، انعمت علیہم، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوبارہ صراط الذین انعمت علیہم، جی ماشاء اللہ۔ اب انعمت اس حرف، اس کلمے کو تقریباً درست کر لیا ہے ماشاء اللہ، لیکن کچھ اب بھی آوازیں اغلاط کی آ رہی ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔
اب اس سورۃ الفاتحہ، سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کو دوبارہ پڑھ کر سورۃ الاخلاص کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت پڑھ کر ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، انشاءاللہ عز و جل مکمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔